السلام علیکم دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع عورتوں کی بے پردگی۔ دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد پائی۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں تھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں پردہ نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ جہنم میں تھیں۔ قدرت کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ مر جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی کبھار ایسا کر دیتے ہیں کہ مرے ہوئوں کو بھی زندہ کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ ایک گلگت میں پیش آیا۔ جب ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا تو اسے قبر سے ایک آواز آئی، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس آدمی نے یہ سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر مسلسل آتی آوازوں نے اسے پریشان کر دیا۔ کوئی قبر میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ وہ آدمی پریشانی کے عالم میں قریب کی بستی میں گیا اور جا کے یہ حال بیان کیا کہ آؤ تم بھی دیکھو کہ کیا ماجرا ہے اور یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ سب بستی والے جب قبر کے قریب آئے تو انہوں نے قبر سے وہی آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ انہوں نے یہ مسئلہ کسی عالم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ قبر میں کوئی زندہ ہے تو اسے باہر نکال لو۔ دوستو، جب اس قبر کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک زندہ عورت نکلی جو برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ برہنہ حالت میں دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے اور اس عورت نے کہا کہ مجھے میرے گھر سے کپڑے لا کر دو۔ لوگ اس کے گھر گئے اور جا کر سارا ماجرا بیان کیا اور اس کے کچھ کپڑے لے کر آئے۔ عورت نے کپڑے پہنے اور بجلی کی سی تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، اور لوگوں نے عورت کا پیچھا کیا اور اس کے گھر پہنچے۔ اس کے گھر جا کر انہیں پتہ چلا کہ عورت کمرے میں بند ہے اور اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ آواز دینے پر پتہ چلا کہ عورت نے کہہ رکھا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا وہی اندر آئے جو اس کی ہمت رکھتا ہو اور جس میں دل گردہ ہو۔ لہٰذا لوگوں نے آپس میں مشاورت کے بعد 2-4 آدمی اندر بھیجے جو کہ سب میں ہمت والے تھے۔ ان آدمیوں نے اندر جا کر عورت سے بات کی تو عورت کو دیکھا کہ وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ عورت نے سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر سے چادر اتاری۔ ان آدمیوں نے دیکھا کہ عورت کا سر بالکل ننگا ہے، نہ بال ہے نہ چمڑی ہے، صرف کھوپڑی ہی کھوپڑی ہے۔ اس عورت نے بیان کیا کہ جب میں زندہ تھی میں سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تھی اور محلے میں باہر گھومتی پھرتی رہتی تھی، لہٰذا جب میں مری تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال اکھاڑا اور ایک ایک بال کے ساتھ میرے سر کی چمڑی بھی اکھڑ گئی، لہٰذا یہ مجھے قبر میں بہت ہی سخت عذاب ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عورت نے اپنا چہرے پر سے دوپٹہ ہٹایا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ صرف اس کے چہرے پر دانت ہی تھے، نہ ہونٹ تھے اور نہ کوئی اور چیز نظر آ رہی تھی، صرف دانت ہی دانت نظر آ رہے تھے۔ دوستو، سوچئے وہ عالم کہ آپ کے سامنے ایک ایسا چہرہ لایا جائے جس کے نہ ہونٹ ہوں، نہ ناک ہو اور نہ چمڑی ہو، صرف کھوپڑی ہو اور دانت ہو۔ وہ کیا خوف زدہ عالم ہوگا۔
لہٰذا اس عورت نے بتایا کہ میں جب گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو لپسٹک لگا کر نکلا کرتی تھی، اور یہ غیر محرم لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ میرے اس گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ہونٹ کاٹ دیں، اور میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد عورت نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں سے دوپٹہ ہٹایا تو پتہ چلا کہ ناخن بھی غائب ہیں۔ عورت نے بیان کیا کہ میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر نیل پالش لگا کر باہر نکلا کرتی تھی، اور میرا خوبصورتی کا کیا ہی عالم تھا۔ عورت نے لوگوں کو بتایا کہ میری اس نیل پالش لگانے کی وجہ سے فرشتوں نے میرے ناخن بہت ہی بری طرح سے اکھاڑے، جس کی وجہ سے مجھے شدید درد ہوئی۔ دوستو، یہ بات کہنے کی ہی دیر تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد عورت بے ہوش ہوئی اور انہیں صرف مردہ جسم کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ مردوں کو کبھی کبھار عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ اگر تم میرے حکم پہ عمل نہ کرو گے، بے پردگی کرو گے، بے حیائی کرو گے، فحاشی پھیلاؤ گے، تو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔